کچھ دن پہلے ایک واقعہ ہوا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے کلینک میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب آئے جن کا چہرہ تھوڑا سا مانوس تھا اور وہ شکل سے بہت بیمار لگ رہے تھے، بالکل ایسے جیسے کوئی ایڈوانس کینسر کے پیشنٹ ہوتے ہیں. اور وہ قریب آئے اور آ کے السلام علیکم کہہ کے اور میرے قریب آ کے مجھے ایک دم گلے لگ گئے، اور گلے لگ کے انہوں نے مجھے زارو قطار رونا شروع کر دیا. اور تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. مجھے اندازہ ہوا کہ بہت بیمار ہوں گے، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ میں ان سے پہلے مل چکا ہوں. تو جب وہ بیٹھے تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا اور تو مجھے یاد آ گیا. وہ کہنے لگے جی میں آپ کے پاس 2 سال پہلے آیا تھا ہرنیا کا آپریشن کروانے کے لیے. تو اس ہرنیا کے آپریشن کے دوران جب آپ نے ہسٹری لی تو میں نے بتایا کہ میں سگریٹ پیتا ہوں بہت زیادہ. تو آپ نے یہ کہا کہ 10 دن آپ کو سگریٹ چھوڑنی پڑے گی اور اس کے بعد پھر آئیں. تو آپریشن کے بعد بھی آپ نے میرے ساتھ بہت لمبی چوڑی گفتگو کی اور مجھے کہا کہ آپ سگریٹ چھوڑ دیں. اور آپ نے کچھ مثالیں بھی دیں اور یہ بھی کہا کہ بھئی آپ اپنے بچوں کا خیال کریں اور اپنا خیال کریں، اور عجیب عجیب باتیں بھی کیں. اور میں نے اس بات کو بہت برا منایا اور آخر میں پھر میں نے ہنستے ہنستے کہا کہ ڈاکٹر صاحب دیکھی جائے گی. تو پھر میں چلا گیا اور اس بات کو میں نے توجہ نہیں دی. تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ اس سگریٹ پینے والے کو کینسر ہو سکتا ہے اور یہ ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے وہ کھانسی چلتی رہی. تو 3 مہینے پہلے جب وہ کھانسی ٹھیک نہ ہوئی تو میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، وہ بتایا انہوں نے. تو وہاں شفا انٹرنیشنل میں گئے تو وہاں ڈاکٹر نے دیکھ کے یہ تشخیص کیا کہ ان کو پھیپھڑوں کا کینسر ہو چکا ہے. اور شروع میں یہ سوچا گیا کہ ان کا آپریشن ہوگا، مگر بعد میں انہیں کہا گیا کہ آپریشن آپ کا نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کے پاس بظاہر میڈیکل نالج کے حساب سے صرف 6 مہینے ہیں کیونکہ کینسر بہت پھیل چکا ہے. تو اس نے کہا جب مجھے انہوں نے یہ بتایا تو سب سے پہلے مجھے آپ کا خیال آیا، اور میں یہاں میرے ایک عزیز ہیں، میں نے ان سے بات کی اور میں آپ سے ملنے آیا ہوں اور یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ نے جو مجھے اس وقت بتایا تھا کاش میں اس کو مان لیتا. اب یہ میرے لیے بھی بہت تکلیف دہ یہ تجربہ تھا. آپ نے محسوس کیا ہوگا یہ بات میں بہت خوشی سے بیان نہیں کر رہا، بڑی تکلیف کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. تو میں نے تو ایک اپنے میڈیکل نالج کے حساب سے ان کو کہا تھا اور مجھے نہیں خبر تھی کہ وہ ایسا ہی ہوگا اور ان کو وہ کینسر ہو گیا. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میں اس تجربے کو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کروں. ہمارے یہاں سگریٹ پینا تو بالکل ایک عام سی بات ہے. آپ کسی سڑک پہ جائیے تو لوگ سگریٹ پی رہے ہوں گے، پبلک پلیسز پہ سگریٹ پی رہے ہوں گے. میں ہسپتال میں کام کرتا ہوں، ہسپتال کے کوریڈورز کے اندر لوگ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ وہ جو ڈاکٹر ہیں جو ان کا علاج کرتے ہیں وہ بھی سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ وہ خود بیمار ہو رہے ہوتے ہیں بلکہ پورے ماحول کے اندر ایک تعفن اور ایک دھوئیں کی فضا قائم ہو رہی ہوتی ہے. اور ہم اس کو بالکل لائٹ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میڈیکل سائنس کے حساب سے شاید اور نشے والی چیزیں اتنی خطرناک نہ ہوں، ہیں سب خطرناک، لیکن سگریٹ سب سے زیادہ خطرناک ہے. اور شاید ہی ایسی کوئی بیماری ہو، چاہے وہ منہ کا کینسر ہو، چاہے وہ حلق کا کینسر ہو، چاہے پھیپھڑوں کا کینسر ہو، چاہے معدے کا کینسر ہو، حتیٰ کہ بڑی آنت کا کینسر، اس کے علاوہ جو بلیڈر مثانے کا کینسر، اور کینسر کے علاوہ جو باقی بیماریاں ہیں، جو چیسٹ کی ڈیزیزز ہیں، کرونک برونکائٹس ہے، اور اس کے علاوہ جو ٹانگوں میں خون کے شریان کے بند ہو جانے کی وجہ سے ٹانگوں کی ایمپوٹیشن کرنی پڑتی ہے. تو اس طرح کی اور دل کی بیماریاں، آف کورس ہارٹ اٹیک، بلڈ پریشر، تو یہ ساری کی ساری بیماریاں جو ہیں ان کا سگریٹ پینے سے تعلق ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ ذرا ایک ویژولائز کریں کہ ایک گھاس کی طرح کی کوئی بوٹی ہے جس کو آپ نے کاغذ میں لپیٹا ہے اور کاغذ کے ایک طرف اس کو آگ لگا کے اس دھوئیں کو آپ اندر لے کے جا رہے ہیں اور مسلسل اندر لے کر جا رہے ہیں. تو آپ دیکھیے اس طرح کا دھواں اگر آپ کسی جگہ پر اس کو یوں کر کے تھرو کریں تو اس کے اوپر ایک نشان بن جاتا ہے. تو آپ کے پھیپھڑوں پہ اس پہ کس قسم کے نشان بن جاتے ہوں گے. اچھا، میں چیسٹ کی سرجری بھی کرتا ہوں اور میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب اس پھیپھڑے کو کھولا جاتا ہے جو کہ ایک اسموکر کا پھیپھڑا ہوتا ہے، تو وہ اندر سے، میں بڑے احتیاط سے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ اندر سے اتنا غلیظ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس کو دیکھ کر ایک یعنی طبیعت جو ہے اس کے اندر بوجھ پڑتا ہے اس کو دیکھ کر، اس کی شکل دیکھ کر پھیپھڑے کی، جو کہ ویسے بہت پنک اور بہت خوبصورت قسم کا سٹرکچر ہوتا ہے. لیکن جو وہ سگریٹ والا پھیپھڑا ہوتا ہے وہ بالکل غلیظ ہوتا ہے. تو میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر فرض کریں ایک شخص سڑک پر بیٹھا اپنے منہ پہ تھپڑ مار رہا ہو تو دیکھنے والا کیا سمجھے گا؟ وہ یہ سمجھے گا نا کہ یہ ایک احمق آدمی ہے، وہ یہی سمجھے گا کہ یہ ایک بیوقوف آدمی ہے، وہ یہ سمجھے گا یہ ایک نفسیاتی مریض ہے. اسی طریقے سے سگریٹ پینا اس سے بھی بری بات ہے. جیسے اپنے منہ کے اوپر تھپڑ مارنا بالکل ایک معیوب بات ہے اور پریشان کن بات ہے، اسی طریقے سے سگریٹ پینا بھی اتنی ہی معیوب اور پریشان کن بات ہے.
اور دوسرا آپ دیکھیے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ صرف ایک ہماری اپنی زندگی نہیں ہوتی بلکہ ہمارے تمام متعلقین کی زندگی ہوتی ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ میں ایڈلٹ ہوں اور میں اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزار سکتا ہوں تو بالکل صحیح بات ہے، لیکن یہ بتائیے آپ کی بیگم صاحبہ کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ کو کچھ ہو جائے تو آپ کی بیگم صاحبہ کو لوگ بیوہ کہیں گے، اور آپ کو پتہ ہے جو بیوہ ہوتی ہے تو اس کو پھر جو ہے نا پہلے آپ بڑی عزت آبرو کے ساتھ آپ ان کے لیے کپڑے لے کے جاتے ہیں، ان کے لیے ایک آنر کے ساتھ ان کو کھانے پینے کی چیزیں لے کے جاتے ہیں، ضروریات زندگی پوری کرتے ہیں، مگر یتیم اور بیوہ کو لوگ پیسے اکٹھے کر کے عید کے عید اس کو لے کے دیتے ہیں. معاف کرنا میں تھوڑی سخت بات کہہ رہا ہوں، لیکن اب دیکھیے نا آپ کی زندگی صرف آپ کی زندگی نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو جائے آپ کی والدہ پر کیا گزرے گی؟ آپ کو کچھ ہو جائے آپ کے باقی بہن بھائیوں پر کیا گزرے گی؟ آپ کو کچھ ہو جائے تو آپ کے بچوں پہ کیا گزرے گی؟ آپ کی بیگم صاحب پہ کیا گزرے گی؟ اور آپ کے پیار کرنے والوں کو کیا گزرے گی؟ اور یہ ایک چھوٹی سی انہیبیشن ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سگریٹ کی ڈیپینڈنس جو ہے یہ بہت زیادہ سائیکولوجیکل ڈیپینڈنس ہے، فزیکل ڈیپینڈنس نہیں ہے. اگر آپ تھوڑا سا محنت کریں گے، اور سگریٹ چھوڑنے کا صرف ایک آسان طریقہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میں کم کر دوں گا، کم کرنے سے سگریٹ کبھی نہیں چھوٹتی. بہت سارے لوگ اس بات کو ٹرائی کر چکے ہیں. سگریٹ چھوڑنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ یہ سگریٹ ہے، آج کے بعد میں نہیں پیوں گا، دیٹس اٹ. میرے جتنے دوستوں نے سگریٹ چھوڑی ہے وہ اسی طریقے سے سگریٹ چھوڑی ہے، اور اس کے بعد ان کی زندگی میں بہت پازیٹیو امپیکٹ آیا ہے. اچھا البتہ یہ ہے کہ جو بہت زیادہ سگریٹ پیتے ہیں تو اس کے لیے نکوٹین پیچز، نکوٹین ٹیبلٹس وہ اویلیبل ہیں. آپ کسی ماہر ڈاکٹر سے بات کریں. اگر آپ کو اتنی ڈیپینڈنس ہونی شروع ہو گئی ہے کہ کچھ لوگوں کو سگریٹ چھوڑنے کے بعد کچھ قبض ہو جاتی ہے یا کوئی نظام میں کوئی فرق پڑتا ہے یا سلیپ کا پرابلم ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ جو کہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سگریٹ کو چھوڑیے. اب ویسٹ میں آپ دیکھیے، جیسے انگلینڈ کا مجھے پتا ہے، انگلینڈ میں آپ پبلک سپیس میں تو خیر بھول جائیے، آپ اپنے گھر میں بھی سگریٹ نہیں پی سکتے. اگر آپ اپنی کار میں سگریٹ نہیں پی سکتے، اور اگر آپ کو اپنی کار کے اندر سگریٹ وہاں ضرورت پڑے تو آپ کو گاڑی روک کر کسی اوپن جگہ پر باہر جا کر سگریٹ پینی پڑے گی. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرا ماموزاد بھائی وہاں انگلینڈ میں رہتا ہے، تو میں اس کے گھر میں تھا تو وہ کہنے لگا بھائی جان میں ذرا سگریٹ پی کے آتا ہوں. تو میں نے کہا تم یہاں کیوں نہیں پی لیتے؟ تو میں کہا میں سمجھ گیا، میں نے کہا یہ آپ کا اسموک الارم جو ہے وہ بوجھ پڑے گا. کہتا ہے اسموک الارم کو تو خیر میں بند کر لیتا ہوں، یہ تو میں جانتا ہوں، لیکن پچھلی دفعہ سگریٹ پی تھی تو پولیس آ کے پکڑ کے لے گئی. تو میں نے کہا تمہیں کس نے بتایا پولیس کو؟ تو کہنے لگا آپ گیس کریں کس نے بتایا. تو مجھے نہیں پتہ لگا. میں نے کہا پڑوسیوں نے بتایا. انہوں نے کہا سر پڑوسیوں کو تو پتہ نہیں چلا، میرے چھوٹے بیٹے نے جا کے فون کر کے پولیس کو بتا دیا اور پولیس آ کے پکڑ کے لے گئی. دیکھیں نا، اس معاشرے کے اندر اسکول میں بچوں کو بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ کے والد سگریٹ پی رہے ہیں تو وہ بنیادی طور پر آپ کا نقصان کر رہے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں بھی ہمیں اس لعنت سے اور اس برائی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے. اور سگریٹ اگر آپ پیتے ہیں تو خدا کے لیے اس کو چھوڑ دیجئے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ سگریٹ چھوڑیں گے تو آپ کی زندگی بہت حسین ہو جائے گی. باقی زندگی موت کا اللہ کو پتہ ہے. مجھے نہیں پتا جو سگریٹ نہیں پیتے وہ پہلے جائیں گے یا جنہوں سگریٹ پیتے ہیں وہ پہلے جائیں گے، لیکن اپنے سامنے اپنے ہاتھ سے تو اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. شکریہ.